برادران ملت اسلامیہ، معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا ومولانا محمدا علی العالمین جميعا وأقامه يوم القيامة للمذنبين المتلوثين الخطائين هالكين شفيعا، فصلى الله تعالى عليه وسلم وبارك عليه وعلى كل من هو محبوب ومرضي لديه صلاة تبقى وتدوم بدوام الملك الحي القيوم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله المولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. بادۂ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، اولیاء امت کے جانثار و غوث و خواجہ و رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالی وقار میں غلامی کا ثبوت دیں اور پڑھیے بآواز بلند: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، یہ رجب المرجب کا مہینہ، اس کی 11 تاریخ آج حضرات، اس مہینے میں بہت سے اولیاء کاملین کو نسبت ہے. اس مہینے سے بہت سے اولیاء کاملین کو نسبت ہے، بالخصوص ہمارے خواجہ ہند کے راجہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو اس مہینے کی 6 تاریخ جو اتوار کے دن گزرا، الحمدللہ بہت ہی دھوم دھام سے عاشقان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان کے نام سے لنگر کا اہتمام کیا. پیارے اسلامی بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کس طرح ہندوستان پہنچے اور کیسے پہنچے، المختصراً آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں میں نے عرض کیا تھا، اور میں اپنی گفتگو یہاں پر ختم کیا کہ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہندوستان پہنچے تو اس وقت ہندوستان کا عالم کیا تھا، یہاں کے لوگوں کی کیفیت کیا تھی. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہندوستان پہنچے
ہندوستان کے شہر اجمیر پر جب آپ نے اپنا ٹھکانہ کیا اور اجمیر کی سرزمین پر آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور اپنا پڑاؤ ڈالا، آپ کے ساتھ آپ کے مرید خاص حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی ساتھ تھے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس وقت ہندوستان کی سرزمین بلکہ خاص کر اجمیر جسے راجستھان کہا جاتا ہے، اجمیر کی شہر ضلع راجستھان میں لوگ جو ہے راجپوتوں کا علاقہ تھا، اور وہاں جو ہے لوگ جو ہے اپنے حساب سے اپنے باطل خداؤں کی عبادت کیا کرتے تھے۔ تو اسی میں خواجہ غریب نواز جب اجمیر کے شہر میں اترے اور ایک درخت کے نیچے اپنے پڑاؤ ڈالا، تو دوستو اتفاق سے جب خواجہ غریب نواز وہاں پر بیٹھے تو کچھ راجا پرتھوی راج کے سپاہی آئے اور آ کر کہنے لگے، بابا یہاں سے اٹھ جاؤ، یہاں سے اٹھو، کیونکہ یہ جگہ جو ہے ہمارے راجا پرتھوی راج کے اونٹ باندھنے کی جگہ ہے۔ تو بابا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سپاہیوں سے کہا، وہاں تو اتنی ساری جگہ خالی پڑی ہے، آپ تو اپنے اونٹ وہاں پر بھی باندھ سکتے، یہیں پر کیوں؟ تو سپاہیوں نے کہا کہ اے بابا ہمارے اونٹ یہیں پر بیٹھیں گے، یہیں پر باندھیں گے، آپ یہاں سے جلد اٹھ جائیے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرید خاص قطب الدین سے کہا کہ قطب الدین اٹھو، یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو اونٹ کو بیٹھنے دیجئے، ہم کہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو میرے دوستو خواجہ غریب نواز یہ کہہ کر وہاں سے اٹھے، یہاں پر راجا کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو بیٹھے رہے، راجا کے اونٹ بیٹھے رہے، یہ کہہ کر جو ہے خواجہ غریب نواز اپنے مرید کو لے کر آگے بڑھے۔ اللہ اکبر! جب صبح کا وقت آیا تو وہی سپاہی جو ہر روز اپنے اونٹ کو لینے کے لیے آتے تھے تو آتے ہی وہ اونٹ جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آج ایسا ہوا جیسے ہی راجا کے سپاہی اونٹ اٹھانے کے لیے آئے تو اونٹ جو دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، آج نہیں اٹھ رہے ہیں، اٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ اونٹ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دیکھ کر وہ سپاہی خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے اور جا کر منت و سماجت کرنے لگے اور کہنے لگے، اے خواجہ صاحب، اے فقیر بابا، آپ کا تو کام ہے جانوروں پر رحم کرنا، اگر اونٹ ایسے ہی بیٹھے رہیں گے تو یہ بھوک پیاس کے مر جائیں گے، اور آپ کا کام رحم کرنا ہے، کسی جانوروں پر ظلم کرنا نہیں ہے۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ جاؤ، تمہارے اونٹ جو ہے کھڑے ہو جائیں گے۔ اب کی بار جب سپاہی آئے تو جو ہے اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طرح سے لوگوں نے آپ کو جو ہے کہیں بیٹھنے سے منع کیا تو کہیں پر آپ کو پانی لینے سے بھی روکا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہیں پر جب خواجہ غریب نواز آنا ساگر کے پاس بیٹھے اور آنا ساگر کے پاس بیٹھنے کے بعد اب آنا ساگر کے پانی سے اپنے مرید خواجہ قطب الدین کو لینے کے لیے بھیجتے ہیں کہ اے میرے مرید آنا ساگر سے پانی لاؤ تاکہ ہم اس سے وضو کریں۔ تو اب دوستوں اور بزرگوں، خواجہ غریب نواز آنا ساگر کا پانی اب ہے نہیں، آنا ساگر کے پانی سے وضو کرتے اور وہیں پر آپ جو ہے اللہ کی عبادت بھی کرتے، نماز بھی پڑھتے۔ جب وہاں کے ہندوؤں نے دیکھا کہ یہ بابا نہ جانے کہاں سے آیا ہے، ہمارے پوتر آنا ساگر کا پانی استعمال کر رہے ہیں، ہاتھ دھو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں اور نہ جانے کون سے خدا کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ اکبر! یہ دیکھ کر ہندوؤں کا ایک بہت بڑا اجتماع جمع ہو گیا، ہندوؤں کا بہت بڑا ایک اجتماع جمع ہو گیا کہ ایک بابا آیا ہے جو ہمارے پوتر پانی کو نعوذ باللہ ناپاک کر رہے ہیں، اپنے ہاتھ منہ دھو کر ہمارے آنا ساگر کے پاک پانی کو نعوذ باللہ ناپاک کر رہے ہیں۔ اور یہ شکایت لے کر وہ سپاہی پرتھوی راج
جو بادشاہ تھا اس کے پاس پہنچے کہ اس طرح کا ایک بابا آیا ہے جو اپنے ہاتھ اور منہ دھو کر ہمارے آنا ساگر کے پوتر پانی کو نعوذ باللہ ناپاک کر رہے ہیں۔ تو پرتھوی راج چوہان نے کہا، آپ نے سپاہیوں سے حکم دیا کہ اس بابا کو اس آنا ساگر تالاب سے پانی نہ لینے لیا جائے، اس بابا کو آنا ساگر سے پانی نہ لینے دیا جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ سپاہی آتے ہیں اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہتے ہیں کہ بابا آج تک جو آپ نے پانی استعمال کیا لیکن آج کے بعد آپ اس سے پانی نہیں لے سکتے۔ تو خواجہ غریب نواز نے کہا اس تالاب میں سے تو ہر کوئی پانی لیتا ہے، ہر کوئی نہاتا ہے، ہر کوئی اس پانی سے اس تالاب کے پانی سے پانی پیتا ہے، تو بھلا ہم کیوں نہ پی سکے، ہم کیوں نہ اس تالاب کا پانی استعمال کریں۔ تو ان سپاہیوں نے کہا کہ یہ راجا کا حکم ہے کہ تالاب سے ہر کوئی پانی لے سکتا ہے، آنا ساگر کا پانی ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے، لیکن آپ کے لیے راجا کا حکم ہے کہ آپ کو پانی نہ لینے دیا جائے، آپ کو پانی سے روک دیا جائے۔ اتنا کہنا تھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے مرید خاص حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرماتے ہیں کہ اے قطب الدین جاؤ آنا ساگر سے کہو کہ تمہیں خواجہ غریب نواز بلا رہے ہیں۔ اب دیکھیے دوستو، یہ خواجہ غریب نواز کا حکم تھا۔ حضرت خواجہ قطب الدین ایک چھوٹا سا مشکیزہ لیتے ہیں اور جو ہے آنا ساگر کے پاس جاتے ہیں اور سپاہیوں سے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ہمیں پانی لینے سے منع کر دیے ہیں، ہم اس تالاب سے پانی استعمال نہیں کر سکتے، لیکن آج کے دن تو یہ مشکیزہ بھر لینے دو۔ تو سپاہیوں نے آپ کو اس مشکیزے کو بھرنے دیا اور کہا کہ آج کے بعد پھر اس تالاب سے پانی نہ لینا، اس تالاب میں پانی لینے کے لیے نہ آنا۔ اب حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس چھوٹا سا مشکیزہ لے کر آنا ساگر میں اترتے ہیں۔ دوستو اور بزرگوں، جیسے ہی خواجہ قطب الدین اس مشکیزے کو اس آنا ساگر میں ڈباتے ہیں تو گویا کہ جیسے ہی خواجہ قطب الدین نے کہا کہ اے آنا ساگر تمہیں خواجہ بلا رہے ہیں، اس چھوٹے سے مشکیزے میں آنا ساگر کا پورا پانی سما جاتا ہے، گویا کہ زمین اپنی مشام کھول دیتی ہے اور پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پورا آنا ساگر کا پانی سوکھ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آنا ساگر سوکھ گیا ہے۔ اب جب راجا کے سپاہی جو ہر روز اس آنا ساگر میں پانی نہانے کے لیے آتے تھے، غسل کرنے کے لیے نہانے کے لیے آتے تھے، دور دور سے لوگ جو ہے اس آنا ساگر میں اپنے گناہ دھونے کے لیے آتے تھے۔ اب پریشان ہوئے کہ ہم اپنے گناہ کو دھونے کے لیے، پوتر ہونے کے لیے اس آنا ساگر میں آئے تھے، لیکن حال یہ ہے کہ آنا ساگر کا نام و نشان نہیں ہے، ہم اپنے گناہ دھوئے تو کہاں دھوئے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جب آنا ساگر کا پانی خشک ہو گیا، آنا ساگر میں ایک قطرہ تک پانی باقی نہ رہا، اب یہ سپاہی پریشان ہوئے اور بادشاہ کی دربار میں آئے اور کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، اب وہ بابا کوئی معمولی بابا معلوم نہیں ہوتا ہے، وہ آنے والا بابا کوئی معمولی نہیں بلکہ کوئی پہنچا ہوا بابا ہے، اس کے پاس شاید کوئی جادو ہے جو جادو کی وجہ سے ہمارے تالاب کے پانی کو جو ہے جذب کر لیا ہے، ہمارے تالاب کے پانی کو اڑا لے گیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، تو یہ سن کر جو ہے پرتھوی راج چوہان نے کہا کہ وہ بابا کے پاس جاؤ اور کہو اور منت و سماجت کرو کہ بابا آپ کا کام تو لوگوں پر رحم کرنا ہے، نہ کہ ظلم کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، وہی سپاہی جو خواجہ غریب نواز کو پانی لینے سے منع کر دیا تھا، وہی سپاہی جو خواجہ غریب نواز کو پانی لینے سے منع کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ بابا ہمارے آنا ساگر میں، ہمارے تالاب میں آپ منہ ہاتھ نہ دھوئے، وضو نہ کریں کہ آپ کے دھونے سے نعوذ باللہ ہمارا حوض کا پانی اپوتر ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ اب وہی سپاہی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ رہے ہیں، منت و سماجت کر رہے ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سپاہیوں سے کہا کہ تم نے ہمیں بہت ذلت کی ہے، ہمیں بہت رسوا کی ہے، اس لیے ہم جو ہے تو
ہم تمہاری کچھ نہ سنیں گے۔ لیکن جب سپاہیوں نے بہت منت و سماجت کیا تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خواجہ قطب الدین اپنے مرید خاص کو حکم دیا، اے قطب الدین جاؤ اس مشکیزے کو آنا ساگر میں انڈل کراؤ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پھر خواجہ غریب نواز کے حکم کے مطابق حضرت خواجہ قطب الدین اس مشکیزے کو اس آنا ساگر میں انڈیل دیتے ہیں، یعنی ڈال دیتے ہیں۔ تو جیسے ہی ڈالتے ہیں وہ آنا ساگر جو پورا خشک ہو چکا تھا، جو پورا سوکھ گیا تھا، ایک قطرہ پانی نہیں تھا، اس چھوٹے سے مشکیزے کو جب حضرت خواجہ قطب الدین نے پھر انڈیل دیا تو پھر وہ آنا ساگر پہلے سے زیادہ پانی سے بھر گیا، پہلے سے بھی زیادہ پانی سے بھر گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی اس کرامت کو جب وہاں کے ہندوؤں نے دیکھا، وہاں کے رہنے والوں نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی یہ اس حسن اخلاق کو دیکھا، آپ کی اس کرامت کو دیکھا، تو اس کرامت کو دیکھ کر 22,000 ہندوؤں نے کلمہ پڑھا اور دین اسلام میں داخل ہوا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے حسن اخلاق سے لوگوں کو دین اسلام میں داخل کر رہے ہیں، دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، باطل خداؤں کے سامنے جھکنے سے منع کر رہے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بادشاہ کو خبر ہوئی کہ ایک معمولی سا فقیر جو نہ جانے کہاں سے آیا ہے اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، لوگ ان کی طرف لوگ ان کا گرویدہ ہوتے جا رہے ہیں، جو ان کو دیکھتا ہے ان کا ہی ہو جاتا ہے، تو میرے دوستوں اور بزرگوں، اب بادشاہ جو ہے، بادشاہ پرتھوی راج نے یہ سوچا کہ کسی نہ کسی طرح خواجہ اس بابا غریب نواز کو، خواجہ غریب نواز کو الزام لگایا جائے اور دھکا دے کر یہاں سے نکالا جائے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اب بادشاہ نے یہ چال چلی کہ خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں حسین اور جمیل عورتوں کو بھیجنا شروع کیا، نوجوان عورتوں کو بھیجنا شروع کیا۔ وہ عورتیں تعویذ کے بہانے سے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں آتی اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے کہ جو بھی عورتیں سج دھج کر جو ہے خواجہ غریب نواز کے پاس آتی، لیکن خواجہ غریب نواز اللہ کی یاد میں مستغرق رہتے، اللہ کی یاد میں ڈوبے ہوئے رہتے، لیکن ان لڑکیوں کے طرف ایک نظر بھی اٹھا کر نہیں دیکھتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سلسلہ چلتا رہا تو ایک دن خواجہ غریب نواز پرتھوی راج چوہان، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بادشاہ پرتھوی راج کو یہ پیغام بھیجا کہ اے پرتھوی راج، اگر تمہیں مقابلہ کرنا ہے تو مجھ سے مقابلہ کر، مجھ سے مقابلہ کر۔ کیوں جو ہے مجھے بہکانے کے لیے مجھے بہکانے کے لیے عورتوں کا ہتھیار آزماتا ہے، کیوں میرے پاس عورتوں کو بھیجتا ہے؟ میرے پیارے اسلامی بھائیوں تو دوستوں اور بزرگوں، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے کہ ٹس سے مستق بھی نہیں ہوتے۔ خواجہ غریب نواز پر بادشاہ پرتھوی راج چوہان کا کوئی وار کام نہیں کرتا، لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، راجہ پرتھوی راج چوہان اسی طاق میں لگے ہوئے ہیں کسی نہ کسی طرح خواجہ غریب نواز کو ہندوستان سے نکالا جائے۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، تو بادشاہ یہی سمجھ رہا تھا کہ خواجہ غریب نواز کوئی بہت بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ، اسی لیے اس نے اپنے مندر کا جو سب سے بڑا پنڈت تھا، جسے رام دیو کہا جاتا ہے اور وہ اپنے پنڈتوں کا گرو بھی تھا، اسے بلایا اور آ کر کہنے لگا کہ دیکھو، ایک بابا ہمارے شہر میں آیا ہے اور لوگوں کو اپنے دین میں داخل کیے جا رہا ہے اور ہمارے دین سے، ہمارے مذہب سے دور کرتا جا رہا ہے۔ تم کسی نہ کسی طرح جو ہے اس بابا سے مقابلہ کرو، بابا کو ہرا دو اور ہم اس طرح سے بابا کو ہم اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ تو وہ رام دیو جو بہت بڑا پنڈت تھا، وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس گیا اور جا کر خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اکسانا شروع کیا اور چیخنا چلانا شروع کیا اور کچھ کا کچھ بکنے لگا، لیکن خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے کہ اپنا سر مبارک جو ہے نیچے کیے، اللہ کی یاد میں کھوئے ہوئے ہے۔ لیکن جب رام دیو نے زیادہ
شور کرنا شروع کیا، زیادہ چلانا شروع کیا، تو خواجہ غریب نواز اپنے چہرے کو اوپر اٹھایا اور دیکھتے ہی رام دیو کو دیکھتے ہی مسکرائے اور کہنے لگے اے رام دیو، میں تمہاری پیشانی میں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں جائے گا۔ کیا کہا خواجہ غریب نواز میں؟ اے رام دیو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تو جنت میں جائے گا، لیکن تو جہنمیوں والا کام کر رہا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اتنا کہنا تھا کہ وہ رام دیو جو خواجہ غریب نواز سے مقابلہ کرنے کے لیے آیا تھا، خواجہ کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گیا۔ اب جب کہ وہ رام دیو خواجہ سے مقابلہ کرنے آیا تھا، لیکن خواجہ کے حسن اخلاق کو دیکھا اور دین اسلام میں داخل ہوا، تو ادھر راجہ پرتھوی راج کو بہت تکلیف ہوا کہ میرے پنڈتوں کا گرو، جو سب پنڈتوں کا گرو تھا، وہ بھی میرے ہاتھ سے نکل گیا، تو اسے اور صدمہ پہنچا۔ لیکن ادھر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس رام دیو کو جیسے ہی دین اسلام میں داخل ہوا، ان کا نام عبد الرحمن رکھا اور اپنا مرید بھی بنا لیا، اور اسے ان کو جو اپنی خلافت بھی عطا فرمائی۔ اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہیں تک بس نہیں، جب وہ دین اسلام میں داخل ہوا تو وہ عبد الرحمن، اب جب کہ اسلام داخل میں آ گیا تو ان کا نام عبد الرحمن تھا۔ وہ کہنے لگے حضرت خواجہ غریب نواز، آپ ہیں نہیں یہاں پہ نہ رہے، مجھے اپنے باپ داداؤں کی طرف سے ایک زمین ملی ہے، ہم وہیں پر جائیں گے اور وہاں پر ایک مسجد بنائیں گے، کہ جب تک آپ یہاں پر ہے یہ لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، آپ کو پریشان کریں گے، لیکن میں نہیں چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کو پریشان کرے۔ اب دیکھیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس عبد الرحمن کو لے کر ان جگہوں پر جاتے ہیں جو ان کی جگہ تھی، جو زمین جائیداد تھی، وہاں جا کر خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مٹی کے گارے سے ایک مسجد تیار کرنا شروع کرتے ہیں، ایک مسجد بناتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب یہ لوگ جو ہے رات میں چراغ جلا کر مسجد تعمیر کرتے، خواجہ غریب نواز اور خواجہ غریب نواز کے چاہنے والے، اور وہ رام دیو ان کے جتنے چیلے چمچے تھے سب کے سب مسلمان ہو گئے تھے۔ اب خواجہ غریب نواز کے ساتھ یہ سب بھی وہاں پر پہنچے، کہاں؟ جہاں پر انہوں نے زمین بتائی تھی۔ اب یہ لوگ وہاں پر جا کر ایک مسجد کی تعمیر، پہلی مسجد اجمیر میں شروع کی۔ اب جب وہاں پر مسجد بنانے لگے، رات کے وقت چراغ جلا کر مسجد کی تعمیر کرتے تھے۔ جب بادشاہ کو معلوم ہوا کہ بابا رات کے وقت جو ہے چراغ جلا کر مسجد تعمیر کر رہے ہیں، تو بادشاہ نے حکم دیا پورے شہر میں کہ کسی نہ بابا کو تیل لینے دیا جائے، نہ بابا کے سپاہیوں کو، بابا کے مریدوں کو تیل لینے دیا جائے۔ اب یہ بابا کے مریدین، خواجہ غریب نواز کے مریدین جب کہ بازار میں تیل لینے کے لیے جاتے ہیں، سرسوں کا چراغ جلانے کے لیے، تو ہر دکاندار کے پاس تیل موجود ہے، لیکن تیل نہیں بیچ رہے ہیں۔ جب ہمیں تیل نہیں بیچنا ہے تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں نے کہا بھائی ہم تو فری میں نہیں مانگ رہے ہیں، ہم آپ سے تو اللہ کے واسطے نہیں مانگ رہے ہیں، بلکہ ہمیں تمہیں تیل جو ہے پیسے سے لینا چاہ رہے ہیں، ہم آپ سے خریدنا چاہ رہے ہیں، لیکن آپ ہمیں تیل کیوں نہیں دیتے ہیں؟ تو دکانداروں نے کہا کہ بھائی ہمیں معلوم ہے کہ تم جو ہے تیل جو ہے پیسوں سے لینے والے ہو، لیکن یہ راجہ کا حکم ہے کہ ہم آپ کے پاس تیل نہ بیچے، ہم آپ کے پاس تیل نہ بیچے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز کے تمام مریدین ناکام ہو کر جب شام کے وقت خواجہ غریب نواز کے پاس پہنچے اور خواجہ غریب نواز سے کہنے لگے کہ خواجہ غریب نواز کسی نے بھی ہمیں تیل نہیں دیا ہے، کسی نے بھی ہمیں تیل لینے نہیں دیا ہے، کیونکہ یہ بادشاہ کا حکم ہے کہ نہ خواجہ غریب نواز کو تیل دیا جائے، نہ خواجہ غریب نواز کے ماننے والوں کو تیل دیا جائے۔ دوستوں اور بزرگوں، اس وقت خواجہ غریب نواز بیٹھے ہوئے تھے، مغرب کا وقت ہونے والا تھا، تو خواجہ غریب نواز نے اپنے مرید خواجہ قطب الدین سے حکم دیا، اے قطب الدین وضو کے لیے ایک لوٹا پانی لایا جائے، ایک لوٹا پانی لایا جائے۔ جب وضو کے لیے خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں پانی پیش کیا گیا تو خواجہ غریب نواز اب جو ہے پانی کو لیا اور وضو کرنا شروع کیا، لیکن
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ ایک لوہے کا تخت بچھایا جائے، تشت بچھایا جائے، جب میں وضو کروں تو وضو کے پانی کو زمین پر نہ گرنے دیا جائے، زمین پر نہ گرنے دیا جائے۔ ویسا ہی کیا گیا۔ خواجہ غریب نواز اب وضو فرما رہے ہیں، لیکن وضو کے پانی کو گرنے نہیں دیا جا رہا ہے، بلکہ ایک لوہے کے تشت میں جمع کر لیا۔ جب خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو سے فارغ ہو گئے تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان وضو کے پانی کو تمام چراغوں میں ڈال دو، چراغوں میں ڈال دو۔ تو مریدوں نے کیا کیا، اس وضو کے پانی کو خالی بوتل جو چراغ بغیر تیل کے تھے ان بوتلوں میں بھر لیا، اور بھرنے کے بعد خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اسے روشن کیا جائے۔ جب مریدوں نے روشن کیا تو وہ پانی تھا، لیکن وہ تیل کا کام کر رہا تھا، اور وہ چراغ جل رہا تھا، اور اس چراغ کی روشنی میں اس رات خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مریدوں نے رات ہی رات مسجد کی تعمیر کا مکمل کر لی۔ لیکن دیکھیے دوستو اور بزرگوں، ادھر تو خواجہ غریب نواز وضو کے پانی سے چراغ کو روشن کر لیا، ادھر راجہ پرتھوی راج چوہان کے علاقے میں کسی کے یہاں چراغ نہیں جل رہا تھا، ان کے چراغوں میں تیل کی جگہ پانی تھا، اور ادھر اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف اجالا ہی اجالا تھا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طریقے سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے راتوں رات اجمیر کی شہر میں ایک مسجد تعمیر کر دی، مسجد تعمیر کر دی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس طریقے سے اپنے حسن و اخلاق سے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی زندگی میں 95 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا کر دین اسلام میں داخل کیا۔ 95 لاکھ ہندوؤں کو دین اسلام میں داخل کیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے کہ نہ آپ کے پاس تلوار ہے، نہ آپ کے پاس ہتھیار ہے، اب تنہا ہے، آپ کے پاس کوئی سپاہی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا حسن اخلاق عطا فرمایا تھا کہ آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر لوگ دین اسلام میں داخل ہوتے جاتے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، دیکھیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب کہ ہندوستان میں تھے تو ایک پنڈت تھا جو روزانہ اپنے مندر میں دودھ چڑھاتا تھا، اور معلوم ہے کہ اس دودھ سے نالیاں بہتے ہوئے، دودھ کی وجہ سے نالیاں بہتی تھی، ان دودھ سے اتنا دودھ ڈالا جاتا تھا۔ روزانہ منوں کا دودھ مندروں میں ڈالا کرتے تھے، اور وہ دودھ نالیوں میں بہتا تھا۔ روزانہ یہ دودھ جو ہے یہ اپنے بت کو ڈالتے، تو اس اتفاق سے اس پنڈت کی ایک بیٹی بھی تھی جو دیکھا کرتی تھی کہ میرے باپ روزانہ جو ہے اپنے خداؤں کو دودھ پلاتا ہے، اپنے خدا کو دودھ پلاتا ہے۔ تو اتفاق سے بیٹی نے باپ سے ایک دن کہا کہ ابو جان، آج میں اپنے بھگوان کو دودھ پلاؤں گی، آج آپ نہ جائیں، آج میں جاؤں گی دودھ پلانے کے لیے۔ تو پنڈت صاحب نے منع کیا کہ نہیں بیٹی آپ نہ جائیں، لیکن باپ کو بیٹی سے پیار ہوتا ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، باپ کو بیٹی سے پیار ہوتا ہے، اور پیار ہونا چاہیے، اسی لیے کہ بیٹی سے پیار کرنا یہ حضور کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے، بیٹی سے پیار کرنا یہ حضور کی سنت ہے۔ دیکھیے اگر کسی کو لڑکا پیدا ہو تو یہ ان کا نصیب ہے، لیکن اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہو تو یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بیٹا پیدا ہونا نصیب سے ہے، اور بیٹی کا پیدا ہونا اللہ کی رحمت سے ہے، اللہ کی رحمت سے ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، یہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ پنڈت جی کی بیٹی نے کہا کہ میں آج اپنے بھگوان کو دودھ پلانے جاؤں گی۔ تو اب بیٹی نے ضد کی تو باپ نے اجازت دی۔ اب بیٹی جو ہے دودھ کا پیالہ ہاتھ میں لی اور اپنے باطل خدا کے پاس جا کر بیٹھی اور دودھ رکھ دیا اور بیٹھ گئی۔ بیٹی کو نہیں معلوم کہ دودھ پلایا جاتا ہے کہ چڑھایا جاتا ہے۔ بیٹی نے جو ہے پتھر کے مورت کے سامنے جو ہے
دودھ کا پیالہ رکھ دی اور اس انتظار میں بیٹھی کہ اب میرا بھگوان دودھ پیے گا، اب میرا بھگوان دودھ پیے گا۔ نہیں پیا تو بیٹی نے کہا بھگوان دودھ پی لیں، کیا آپ مجھ سے ناراض ہے؟ تو کوئی جواب نہ آیا۔ پتھر کے مورت سے بھلا کیسے جواب آ سکتا تھا؟ اب بیٹی جو ہے پریشان ہوئی لگتا، اور وہ دل میں سوچنے لگی کہیں نہ کہیں مجھ سے میرا بھگوان تو ناراض تو نہیں ہو گیا ہے، مجھ سے ناراض تو نہیں ہے۔ تو وہ بیٹی جو ہے وہ لڑکی تھی نادان، اور اپنے سر کو جو ہے اپنے سر کو اپنے بھگوان کے سامنے پٹکنا شروع کر دی کہ اگر آپ دودھ نہ پئیں تو میں اپنا سر پٹک پٹک کر جان دے دوں گی۔ اس طرح سے اس بچی نے جو ہے اپنے سر کو پٹکنا شروع کیا۔ اتنا پٹکا کہ سر سے خون نکلنا شروع ہوا، اور خون سے وہ لڑکی تربتر ہو گئی۔ اتفاق سے یہ بچی اپنا سر جو ہے پتھر کے مورت کے سامنے پٹک رہی تھی تو خواجہ غریب نواز ادھر سے گزر رہے تھے۔ ان کی نظر اس لڑکی پر پڑی تو خواجہ غریب نواز سامنے گئے اور جا کر کہنے لگے اے بیٹی کیوں ایسا کر رہی ہو، کیوں اپنا سر جو ہے زمین پر پٹک رہی ہو؟ تو بیٹی نے، اس لڑکی نے جواب دیا کہ بابا جی آپ کیا جانیں، ہمارا اور یہ ہمارے خداؤں کا معاملہ ہے، آپ تو مسلمان ہیں، آپ کو اس میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو خواجہ غریب نواز تھے غریبوں کو نوازنے والے، جو تھے غریبوں کا ہمدرد، جسے کسی کا دکھ برداشت نہیں ہوتا، جسے کسی کو تکلیف میں دیکھنا برداشت نہیں تھا۔ انہوں نے کہا بیٹی بتاؤ تو صحیح بات کیا ہے؟ تو وہ بچی جو ہے پنڈت کی لڑکی کھڑی ہوتی ہے اور اس طرح سے کہتی ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ روزانہ میرا باپ ہمارے بھگوان کو دودھ پلانے آتے تھے، لیکن آج میں نے ان کو دودھ پلانے آیا، لیکن یہ بھگوان ہمارا مجھ سے ناراض ہے، لگتا ہے میں دودھ نہیں پی رہا ہے۔ اچھا یہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سنے تو کہا اچھا تمہارا بھگوان یہ پتھر کا مورت دودھ نہیں پی رہا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے ابھی یہ دودھ پیے گا، ابھی یہ دودھ پیے گا۔ تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس مورت سے کہا کہ اے مورت کیوں نہیں دودھ پیتا ہے، پی لے دودھ۔ تو وہ مورت جو ہے دودھ نہیں پیا۔ تو خواجہ غریب نواز نے ایک بار کہا، دو بار کہا، تیسری بار جب نہیں سنا تو خواجہ غریب نواز نے اس مورت کے کان کو پکڑ کر گھما دیا اور کہا کہ لے جلدی دودھ پی۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ مورت اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس دودھ کو پی گیا، اب دیکھیے دوستو، جیسے ہی اس مورت نے دودھ پیا تو یہ بچی خوش ہو کر گھر لوٹی، لیکن خون سے تربتر تھی، خون جسم سے بہہ رہا تھا۔ جب گھر واپس آئی لوگوں نے دیکھا کہ دیکھو پنڈت جی کی بیٹی، اب دیکھیے بھائی ایک نوجوان لڑکی اگر اس حالت میں آئے، ان کی صورت، ان کا شکل بدلا ہوا ہو، کپڑے پھٹے ہوئے ہو، جسم زخمی ہو، تو لوگ طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ جب پنڈت کی بیٹی اس حالت میں گھر لوٹی تو لوگوں نے سوال کیا، لوگوں کا ایک ہجوم ہو گیا۔ اب یہ بیٹی جب گھر آئی تو باپ نے جب اس حالت میں اپنے بیٹی کو دیکھا، باپ کو اپنے بیٹی سے محبت ہوتا ہے، باپ سامنے بڑھا اور آ کر پوچھنے لگا بیٹی تمہاری حالت یہ کیسی ہوئی؟ تو بیٹی نے کہا کہ میں جب اپنے بھگوان کو دودھ پلا رہی تھی تو وہ دودھ پی نہیں رہا تھا، مجھے لگا کہ یہ مجھ سے ناراض ہے، اسی لیے میں نے اپنے پیشانی کو زمین میں پٹک پٹک کر اپنے آپ کو خون سے تربتر کر لی۔ جب بیٹی نے اس طرح سے کہا لوگوں نے کسی نے بھی اس بات پر یقین نہیں کیا کہ پتھر کا مورت کبھی دودھ پیتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ پتھر کا مورت دودھ پیے؟ لوگوں نے سوال اس طرح سے کھڑی کیا کہ اے پنڈت تمہاری بیٹی کسی سے اپنا منہ کالا کر کے آئی ہے، کسی سے جو ہے اپنا منہ کالا کر کے آئی ہے۔ یہ سن کر باپ جو ہے بیٹی کے سامنے آتے ہیں اور کہتے ہیں اے بیٹی سچ بتا بات دراصل کیا ہے؟ اپنی سر کی پگڑی کو اٹھایا اور بیٹی کے قدموں میں رکھا اور کہا کہ سچ کیا ہے بتا۔ تو بیٹی نے کہا ابا میں سچ کہہ رہی ہوں کہ اس پتھر کے مورت نے دودھ پیا ہے، پتھر کی مورت نے دودھ پیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا اچھا پتھر کی مورت نے اگر آج دودھ پیا ہے تو کل بھی ضرور پیے گا۔ جب کل کا دن آیا تو یہ سب لوگ پھر اس پتھر کی مورت کے پاس پہنچے اور دودھ لے جا کر جو ہے اس پتھر کی مورت کے سامنے رکھ دیا، اور اس لڑکی نے کہا کہ اے پتھر کی مورت، اے میرے بھگوان دودھ پی لے۔ لیکن وہ مورت جو تھا پتھر کا کیسے دودھ پیتا؟ دودھ نہیں پیا۔ ایک بار کہا نہیں پیا، لیکن ادھر لوگ کہاں مار کر ہنس رہے تھے، مذاق اڑا رہے تھے، اے لو پتھر کی مورت کبھی دودھ پیتا ہے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں اس بچی نے پھر کہا کہ اے
پتھر کی مورت دودھ پی لے نہیں تو کل والے بابا کو بلاؤں گی، پتھر کی مورت دودھ پی لے نہیں تو پھر کل والے بابا کو بلاؤں گی۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ پتھر کی مورت ہلا، اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور دودھ کا پیالہ پی گیا۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اتنا سننا تھا کہ پنڈت جی، اس لڑکی کا باپ جو پنڈت تھا، اس نے کہنے لگا ابو جان وہ بابا کون ہے؟ اس پنڈت نے کہنے لگا بیٹی وہ بابا کون تھا، ذرا بتا تو صحیح وہ بابا کون ہے؟ تو بیٹی نے کہا ابو جان مجھے نہیں معلوم وہ بابا کون تھا، لیکن کل ادھر سے آیا تھا، ادھر گیا تھا، میں نے اتنا دیکھا۔ تو وہ پنڈت جیسے ہی سنا کہ ادھر گیا ہے تو پنڈت جو ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کو ڈھونڈتا ہوا تھوڑی دور پر گیا تو درخت کے نیچے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کی یاد میں بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے۔ اب یہ پنڈت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا اور کہنے لگا مہاراج آپ بھگوان ہیں، آپ بھگوان ہیں۔ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے میں بھگوان کیوں، کچھ بھی نہیں ہوں، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو پنڈت کہنے لگا پھر وہ پتھر کا مورت آپ کے کہنے سے دودھ کیسے پی لیا، دودھ کیسے پی لیا؟ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں وہ پتھر کے مورت نے میرے حکم سے نہیں دودھ پیا بلکہ میرے خدا کے حکم سے دودھ پیا ہے۔ تو پنڈت کہنے لگا تمہارا خدا کون ہے؟ تو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ میرا خدا، تمہارا خدا، سب کا خدا وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے، اس کے حکم سے پتھر کی مورت نے دودھ پیا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا اتنا سننا تھا کہ وہ پنڈت بڑھا، خواجہ کے قدموں میں گرا اور کلمہ پڑھ کر دین اسلام میں داخل ہو گیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ میرے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت ہے، یا یہ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کا حسن و اخلاق تھا کہ لوگ آپ کے حسن اخلاق کو دیکھ کر دین اسلام میں داخل ہو جایا کرتے تھے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ اس طریقے سے ہندوستان میں جو ہے دین اسلام کا بول بالا کر دیا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا لنگر ہر روز بٹتا تھا، اب بھی بٹ رہا ہے، لیکن جب دنیا میں آپ کی ظاہری حیات تھی اس وقت بھی مانگنے والے حاجت مندوں کا جو ہے آپ کا لنگر جو ہے لگتا تھا، آپ کا لنگر لگتا تھا، لوگ جو ہے آپ کے لنگر سے کھایا کرتے تھے۔ اور اگر کبھی کبھار لنگر کے لیے کچھ پیسہ نہیں رہتا تو لوگ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی بارگاہ میں جاتے اور کہتے حضرت آج لنگر کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ تو خواجہ غریب نواز کیا کرتے؟ اپنے مصلے کا کونا اٹھاتے اور کہتے لے جاؤ کتنا چاہیے، لے جاؤ کتنا چاہیے۔ آپ کی ظاہری حیات میں بھی خواجہ غریب نواز اپنے مصلے سے اتنا رقم نکال کے دے دیتے جس کو جتنے کی ضرورت ہوتی تھی۔ اور آج بھی خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا لنگر ویسا ہی بٹ رہا ہے جیسا کہ کل بٹ رہا تھا۔ بہرکیف میرے پیارے اسلامی بھائیوں، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ ہند الولی عطائے رسول، ہم سب کے خواجہ، ہم سب کے راجہ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کا یہ احسان ہے، یہ ان کا کرم ہے کہ آج ہم مسلمان ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیے دوستو، خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو سرزمین ہند آ کر 800 سال